24 ماہ رجب پیر کی خاص تسبیح یا الرحمن، خدا کی قسم شام تک کروڑوں مل جائیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کماتے بھی ہیں، دولت بھی آتی ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، اور مہینے کے آخر میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو تنخواہ ملے یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ 1 روپے میں لاکھوں کے برابر برکت ہو جائے گی۔ آپ اپنے بٹوے یا پرس پر یہ عمل کر کے دم کر دیں تو اس میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اکثر لوگوں کی زبان پہ گلے و شکایت رہتی ہے کہ ان ہاتھوں میں پیسے ٹکتے نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بدوں کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں، بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اگر غم اور پریشانیوں کا علاج تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اس علاقے میں ایک اور شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے، وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا، اس چل چلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس کے لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشش سے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو سو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کو خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا عمل کہ جس نے بھی کیا اس کی زندگی بدل گئی۔ دعا کی قبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہ ہیں، جن میں سے ہم کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں کیا پڑھا کروں اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حل بتا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے۔ تم نے اپنی مصیبت، پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی بیماری میں جائیں تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پر بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں، دل بھی نہیں کرتا میڈیسن کھانے کو، لیکن ہم کھاتے ہیں کیونکہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کریں، مصیبت غم نہ آئے، کسی آفت کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عبید نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے میں صبح و شام کے معاملے میں کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، پھر 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں، پھر فرمایا 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھو، مطلب تینوں سورت ایک ساتھ پڑھیں۔ ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لائے اور ایک روٹی کے ٹکڑے کو پڑا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، پونجھا اور کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہونا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ انسان اگر ان کو گننے لگ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہ ہو، اور ہمیں ویسے بھی کسی بھی انسان کی محتاجی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنا محتاج بنائے۔ غربت کے خاتمے کے لیے وسائل اور مال و دولت چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز آج انتہائی آسان اور مختصر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبے وظائف نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں اگر سارے لوگوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں تو ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی اور آپ کے گھر سے رزق روزی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ غربت ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ گزشتہ کچھ دن سے ہمیں واٹس ایپ پر میسیجز آ رہے تھے، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا کہ ایسا کوئی آسان عمل بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیں جس سے غربت کا خاتمہ ہو، تنگ دستی دور ہو اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں۔ تو آج کا وظیفہ اسی عنوان پہ ہے، غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی شان اور رتبہ عطا کیا، ان کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرنے کو کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی، وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی میں بے اولاد ہوں، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد بھی ہے کہ نہیں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کی قسمت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ عورت یہ سن کر بہت زیادہ تڑپی مگر لاچار تھی، اب صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد ایک دن بھوکے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس فقیر کی صدا سن کر وہ عورت دروازے پہ آئی تو فقیر نے عورت سے کہا تم مجھے جتنی روٹیاں دو گی اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اتنے ہی بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں اور اللہ پاک کے کرم سے اس کے ہاں 4 بیٹے ہوئے۔ اسی طرح وہ عورت خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، وہ کوہ طور پر گئے اور اللہ پاک سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس پر اللہ نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا مگر پہلے تم جاؤ اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہا اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پہ تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے، اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی یہاں اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا، یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے وہ گوشت کوہ طور پر لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس پہ اللہ پاک نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، تم اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے، مجھے آخر تم بھی انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا
गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी ही के कहने पे इस औरत को 4 बेटे अता किए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी इसके कहने पे अपना फैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। इस ईमान अफरोज वाक़ये से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों के लिए तकदीर भी बदल देता है। जो उसकी तरफ एक कदम चल कर आता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 कदम आता है। गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल और मालो दौलत चाहिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज इंतहाई आसान और मुख्तसर वजीफा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स ये वजीफा पढ़ेगा इसके रिस्क में बरकत होगी। सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा है। इसके बारे में अमल बताने से पहले एक चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के अंदर है, जो शख्स यानी जिस घर के अंदर सूरत वाक़िया की तिलावत की जाती है उस घर में रिस्क की तंगी नहीं होती। उसका वक्त मगरिब की नमाज के बाद, जो ही मगरिब की नमाज हो उसके फौरन बाद ही सूरतुल वाक़िया पढ़ी जाए। ये घर के अंदर आप मुकम्मल करें तो आपका घर की जो खवातीन हैं उनको चाहिए उस पर सख्ती से अमल करें, और जो भी नमाज पढ़े मगरिब की, इसका सबसे पहला काम हो कि वो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत करे। उसके बाद उठे, इससे मुताल्लिक आपसे एक वाक़िया शेयर करते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने गए और वो सख्त बीमार थे तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां से वापस आने लगे तो कुछ अशरफियां थी हथेली के अंदर, जो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रखी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये क्या है, और याद रखिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियां थी, तो उन्होंने फरमाया कि आप बीमार हैं इसलिए आपको जरूरत है और पीछे आपकी बेटियां भी हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो जा रहा हूँ, यानी मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ। तो पीछे उन्होंने कहा कि आपकी बच्चियां हैं, उनकी जरूरत के लिए काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चियों को इसकी जरूरत नहीं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दो। मैंने अपनी बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दी है, जब तक इसकी तिलावत करती रहेंगी उनको रिस्क रोजी की तंगी नहीं होगी। तो मेरी सब बच्चियों को सूरतुल वाक़िया याद है, वो पढ़ती रहेंगी तो रिस्क का उनका मसला ही नहीं होगा। आप ले जाएं और इसको जाकर दें जिसको सूरतुल वाक़िया याद नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी मोहताज को दें, बल्कि ये कहा कि जिसको सूरतुल वाक़िया याद नहीं, यानी उनके दिलो दिमाग में ये चीज थी कि जो सूरतुल वाक़िया की तिलावत नहीं करता उसके यहाँ रिज्क और रोजी तंगी हो जाती है। ये वजीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स 100 मरतबा रोजाना ये कलमा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फक्र फाके से उसको अमान होगा और वहशत कब्र से भी निजात पाएगा। यानी दोनों चीजें हैं। आप देखें, दोनों चीजें दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला होता है फिक्र फाके का, और मरने के बाद सबसे ज्यादा मसला कब्र का, क्योंकि कब्र पहली मंजिल है। अगर इसमें जो शख्स कामयाब हो गया वो सारी अपनी आगे की जिंदगी कामयाब हो जाएगा। यहाँ कोई पकड़ा गया तो अल्लाह ताला ही उसको बख्श सकते हैं। तो यही बात थी कि फरमाया कि 2 मसले उसके हल हो जाएंगे। इस छोटे से वजीफे से इसे सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, और ये याद रखें कि वजाइफ के अंदर पढ़ने में बेहतरीन वक्त है वो फजर के बाद का वक्त है, मगरिब के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक का वक्त होता है, और मगरिब से इशा तक का वक्त ये बेहतरीन वक्तों में से वक्त है। और इन सब वक्तों में से सबसे बेहतरीन और आला वक्त होता है तहज्जुद का। शुरू आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो 1 3 5 जितनी मर्तबा आप पढ़ सकते हैं। अब 100 दानों की जो तस्बीह होती है आपने उस पर पढ़ना है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट भी आपके नहीं लगेंगे। तो अगर इसकी वजह से हमारे 24 घंटे के मसाइल हों तो ये 5 मिनट का सौदा महंगा नहीं है। इंशाल्लाह इसको करेंगे, और हमने बहुत सारे इससे पहले लोगों को दिया है। अब जब ये मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे कि हालात भी चल रहे हैं, मुल्की हालात भी, और बहुत सारे लोग रिज्क रोजी के हवाले से तंग हो रहे हैं, तो ये शुरू कर दें गायबाना तौर पर। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उनको ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएंगे उनके वहमो गुमान में भी ना होगा। तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला भी हमारे घरों में और सबके घरों में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए, और आप ये वजीफा शुरू करें और बरकतें, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर होंगी। ज्यादातर जो मैसेजेस थे वो थे कि रिज्क की बंदिश खत्म हो, और रिज्क के हवाले से बहुत ज्यादा तंग हैं और चाहते हैं कि हमारे मालो दौलत में इजाफा हो। तो आज का ये अमल जो सिर्फ 2.5 मिनट का अमल है, और इसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। चंद मिनटों में इंशाअल्लाह रिज्क की तमाम बंदिशें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और इस पीर के अमल से अमीर तरीन इंसान भी बन जाएंगे। यानी मालो दौलत के अंदर रोज बरोज इजाफा होता रहेगा। कौन सा अमल है इस वीडियो में शेयर करूंगा। इस अमल को 2.5 मिनट का अमल कहा जाता है, और इसका 2.5 मिनट में असर हो जाता है। ना हो तो 2.5 घंटे में
یا 2.5 دن میں اس کا ضرور بضرور رزلٹ نکلتا ہے، اور خاص ان لوگوں کے لیے عمل ہے جن پر سخت قسم کی بندشیں ہیں، اس لیے وہ لوگ جو معاشی پریشانیوں، کاروبار بندشوں کا رونا روتے ہیں، وہ والے لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور عمل سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ بھی ادا کریں تاکہ عمل کا زیادہ فائدہ ہو، اور حسب توفیق صدقے میں آپ جو بھی دے سکتے ہیں، چاہے 1 روپیہ چاہے 1000 روپے ہوں، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ 1 روپے دیں، اس میں بھی آپ کی خوشی ہو، اگر 1000 دیں تو اس میں بھی آپ کی خوشی ہو، جتنا بھی آپ کوئی بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا وظیفہ بنایا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اور ہر شخص اس بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو، اور رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود پاک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین ٹائم ہے، بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت بہترین ٹائم ہے، اس وقت کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہرحال کرنا نماز کے بعد ہے۔ کوئی بھی ایک نماز، جیسے پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، اس میں کریں، اس عمل کو پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے رمضان سے پہلے پہلے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے آخر میں 786 مرتبہ یا الرحمن یا الرحمن یا الرحمن یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، دعا کر کے ہاتھوں کو منہ کے اوپر پھیر لیں۔ اگر گھر میں کوئی میٹھا وغیرہ بنا لیں تو وہ بنا کے اس کو گھر والے ہی کھا لیں، تو انشاءاللہ پیر کے اس عمل سے آپ امیر ترین انسان بنیں گے، یعنی آپ کے مال اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس عمل کو ضرور کیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما کہ جسے تو چاہتا ہے ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ صرف یہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہوگا آپ کا، اور یہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا انشاءاللہ۔ حلال کمانے اور حلال کھانے میں مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جبکہ حرام کا لقمہ دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام روزی کے بارے میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام۔ پھر اس کی دعا کیوں مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اور اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ لقمہ حرامی کی نحوست کا مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا ہو تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال کمانے اور حرام سے کامل طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حلال کمانے کی بہت فضیلت ہے، رزق حلال کھانے والا جنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حلال کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری سب دعائیں قبول ہو۔ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پاکیزہ رزق کھانے کا حکم پروردگار عالم نے یوں دیا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، ناحق مال کھانے اور تھانے کچہری میں لوگوں کو گھسیٹ کر مال بنانے والوں کو یوں منع فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ مال یتیم ہڑپ کرنے والوں کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ بے شک اللہ تمہیں امانت کی ادائیگی کے متعلق حکم دیا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔